الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ سب حضرات نشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. عزیزان گرامی قدر، اج دی اے پاکیزہ محفل پاک سالانہ عرس پاک دی محفل ہے جدی صدارت ہر سال دی طرح ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور مشفق و مہربان بزرگ محترم حضرت قبلہ حاجی صوفی مبارک علی فریدی صاحب آپ بھی اسٹیج تے جلوہ فرمانے. آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا خوبصورت محفل نو سجایا. دیگر گرامی قدر احباب اسٹیج ہوتی آپ سامنے حضرات تشریف فرماؤ. عزیزان گرامی قدر، حقیقت دے اندر آل رسول دیاں محفلاں اور عرس دیاں جڑیاں اللہ دے پیارے دی یاد دیاں محفلاں ہوندیاں نے، ایدہ مقصد در حقیقت یہ ہوندا ہے کہ انسان انہاں محفلاں چوں اللہ دے ولیاں دی محبت دا سبق لے کے جاتے، اور اللہ دے ولیاں دی محبت انسان دے واسطے بڑی ہی ضروری ہے کہ جناب اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے اور نبیاں دی شان دے مظہر ہوندے نے، یعنی سرکار دی اللہ دے نبیاں دی شان دا اظہار کرتے ہیں. لوگاں نو فیض اللہ دے ولیاں دے ذریعے اللہ دے نبیاں دا ملتا ہے، اور اللہ دے نبی ولیاں نو اپنا فیض عطا فرماندے نے. میں قرآن کریم دی 11ویں پارے دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، جہدے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جڑے میں اللہ دے دوست نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ ولی کون نے؟ وہ لوگ جڑے تقوی اختیار کردے نے، اور تقوی دے مختلف معنی بیان کیتے مفسرین نے، جنہ چوں اللہ دے ولیاں دا تقوی کیسا ہوندا ہے. اسی ایک اللہ دے ولی دے عرس دے اندر حاضر ہیں. جناب علماء مفسرین فرماندے نے کہ اللہ دے ولیاں دا تقوی یہ ہے کہ ہر اس کم تو دور رہندے نے، ہر اس کم تو باز رہندے نے، ہر اس کم تو پرہیز کرتے نے، ہر اس کم تو بچدے نے جڑا انہاں نو اللہ تو دور لے جاوے. ہر اس کم تو احتیاط کرتے نے جڑا انہاں نو اللہ تو دور لے جاوے، چاہے وہ کسی چیز نال تعلق ہوئے، چاہے کسی مخلوق نال تعلق ہوئے. اور جناب اللہ دے ولی ہی وہ لوگ ہوندے نے جڑے اللہ دے نال انساناں دا رابطہ اور تعلق مضبوط کر دیندے نے. اور جناب اللہ نے اپنے ولیاں نے بارک میں فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا کہ جڑے اللہ دے ولی نے، میں رب دے دوست نے، فرمایا کہ انہوں نے واسطے دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبریاں نے
جناب اور فرمایا کہ اللہ اپنی گل بدلدا نہیں. جناب مفتی عامر یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی تسی اس حوالے دے نال تفسیر اٹھا کے دیکھو, آپ نے کتنا خوبصورت ان آیات کریمہ دی تفسیر دا آپ نے خلاصہ فرمایا ہے. جناب عزیزان گرامی قدر, تسی جتنے بھی اللہ دے سچے ولیاں دی تاریخ اٹھا کے دیکھو, چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہون, چاہے حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی ہون, چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہون, چاہے حضرت بہاؤالدین زکریا ہون, چاہے شاہ رکن عالم ہون, اور جناب چاہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری ہون, کوئی بھی ایسا اللہ دا ولی ہوئے, ہمیشہ ہر اللہ دے ولی نے انسان دا رابطہ اس دے خالق نال جوڑیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید. اور جناب اللہ دے ولیاں دا دامن ہاتھ دے اندر ہونا انسان دے واسطے بہت ضروری ہے, اور جڑا بندہ اللہ دے ولیاں دا دامن ہاتھ دے اندر رکھتا ہے, جناب وہ انسان کامیاب ہوتا ہے, جناب وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر, بنی اسرائیل دے دور دی گل ہے, بل آخری 1-2 منٹ کل کر کے اجازت چاہوں گا, میں 10 سے 12 منٹ کا حکم ہے, چند منٹ باقی نے, مگر میں کوشش کروں گا پہلے ہی حاضری مکمل کروں گا. بنی اسرائیل دے اندر ایک بے ایمان بادشاہ جڑا کہ کافر سی, اللہ دے نبیاں نو منن والا نہیں سی. جناب اس نے معاذ اللہ دھمکی لائی رب نو کہ اے اللہ اگر تو ساڈے اتے بارش نہ وسائی تے اسی تیرے نال جنگ کران گے, اسی تیرے نال جنگ کران گے. عزیزان گرامی قدر, لیکن انہاں دے نال کوئی ایسا سلسلہ نہ ہویا, بارش بھی نہ آئی, رب نے اپنے جلال دا اظہار بھی نہ فرمایا. حالانکہ رب دے نال انہاں نے ڈائریکٹ اعلان جنگ کرنا حالانکہ بڑا خطرناک سی, پہلے ہی بے ایمان سب, مزید بے ادبی. جناب حتیٰ کہ کردیا اس بے ایمان بادشاہ نے یہ اعلان کیتا کہ اگر ساڈے اتے بارش نہ برسائی گئی کہ اسی اللہ نے جتنے بھی دوست نے اس علاقے دے اندر اسی انہوں نے تکلیف پہنچاواں گے. اللہ نے اپنے اس وقت نبی دی طرف وحی فرمائی کہ اس بادشاہ نے کہے کہ ساڈے جتنے بھی دوست نے انہاں جو کسی نے تکلیف نہ پہنچاوے اسی انہوں بارش عطا کران گے. اور جناب تسی حدیث طیبہ دی کتابیں اٹھا کے دیکھو, بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے ولیاں دے نال دشمنی کرتا ہے, جناب وہ بندہ رب نے فرمایا کہ میں او دے نال جنگ دا اعلان کرتا, جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنی کرے. اج اسی لوگ کہنے, بس آخری گل کرنا چاہنا بڑے درد نال, کیا اسی لوگ کہنے کہ جی جناب اسی فلاں پیر دے بیعت ہوئے سانو ملیا کچھ نہیں, فلاں پیر دے بیعت ہوئے سانو ملیا کچھ نہیں, فلاں پیر دے بیعت ہوئے سانو ملیا ہی کچھ نہیں. جناب دو گلاں نے, ایک تو گل یہ ہے کہ پیر پکڑیا جاندہ اس واسطے کر کے کہ بندے دا تعلق رب نال اور رب دی حبیب نال مضبوط ہوئے, بندہ نیک ہوئے. اور دوسری گل یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ بندہ جس تم پیر کامل نے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے وے کہ اتنے یقین کامل نال ہاتھ دے وے کہ اگر پوری کائنات دی مخلوق ایک چھت دی اتے جمع ہو جاوے اور اس نے اس نے پیر تو دور کرنا چاہے تے فرمایا کہ وہ آپ دے پیر تو دور نہ ہوئے. جس پیر تو بھی اس نے فیض ملے وہ یہی تصور کرے کہ اس پیر تو بھی جڑا فیض ملیا ہے وہ میرے مرشد کا صدقہ ہے. اور جناب حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دربار کے اتے بادشاہ اورنگزیب گئے, میں گل ختم کرنا چاہنا کہ حاجی دین وہاں سے گئے تو دیکھیا کہ دری اقدس سے باہر ایک نبینا دعا مانگ رہے ہیں. ہاں بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تھا نا, کہنے لگا جی میں نے 10 سال یا 20 سال دسے, کہنے لگا جی اتنا عرصہ ہو گیا میں دعا مانگ رہا تھے لیکن اکھا نہیں ملی. بادشاہ عالمگیر نے فرمایا کہ اگر میں حاضری دینے سے جا رہا خواجہ صاحب نے مزار شریف ہوتے
میرے واپس آن تک تیری آنکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ تیرا سر قلم کر دیتا جائے گا۔ بادشاہ اندر حاضر ہوئے اور حاضری دیتی، حاضری دے کے واپس آئے کہ اوری آنکھاں ٹھیک۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار اگے تو 10-20 سال بیٹھا رہ گیا، تیری آنکھاں ٹھیک نہیں، چند منٹ کی میں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر تیار کیتی، میں رب کو اکھا لے کے دیو، ہن تا جان دا بھی نال فکر ہے۔ تے بادشاہ نے لوگوں نے اعلان کیتا کہ اگے 10-20 سال تک یہ صرف اتوں ہی دعا منگتا رہا ہے، دل دی توجہ ہی نہیں کیتی ہے نے۔ اگر دل دی توجہ کر لینا پہلے دن ہی کم ہو جاندہ، جویں اج اس نے توجہ کیتی ہے۔ تے جناب اج پیر کامل دے در تے آئے ہو تے ذہن دے اندر صرف یہ نہیں کہ میری فصل اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، دل کے اندر یہ خواہش رہ کے بیٹھو کہ میرا تعلق رب نال اور رب دی حبیب نال مضبوط ہو جائے۔ جناب پیر دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب تو پاک ہے، پیر دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شانہ ورا الورا عطا کیتیاں نے، پیر دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نو بڑی شانہ عطا کیتیاں نے۔ تے جناب پھر عقیدہ پیر والا ہی رکھنا پے گا۔ اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل طریقت حضرات پیر صاحب جنال نسبت رکھن والے، تعلق رکھن والے تشریف لے کے آئے، اللہ سب دی حاضرین کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ حقیقی معنی سنو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔